ایک دفعہ کی بات ہے، ایک گھنے گہرے جنگل میں ایک بندر رہتا تھا جس کا نام تھا جیک۔ جیک ہمیشہ جنگل کے دوسرے جانوروں کی مدد کرتا تھا۔ وہ ہاتھی کی مدد کرتا، تازے پھل توڑنے میں، معصوم ہرنی کے بچوں کی حفاظت کرتا جب ان کی ماں کہیں باہر ہوتی، اور خرگوش کی مدد کرتا دریا پار کرنے میں۔ جیک کا گھر تھا ایک بہت بڑا اور مضبوط درخت۔ یہ درخت جنگل کے بیچوں بیچ تھا۔ ہر جانور کو یہ علم ہوتا تھا کہ اگر جیک انہیں کہیں نہیں مل رہا تو وہ ضرور اپنے درخت پر بیٹھا ہوگا۔ اتنے میں ہی ایک لومڑی جیک کے پاس آتی ہے اور اسے آ کر کہتی ہے، جیک تم یہاں بیٹھے ہو، ادھر کچھوا تمہیں ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اور پھر جیک لومڑی کے ساتھ جانے لگا کچھوے کی مدد کے لیے۔ جیک اسی طرح کا تھا، جنگل میں ہر جانور کی مدد کرتا تھا۔ راستے میں جاتے جاتے لومڑی جیک سے کہنے لگی، جیک میں نے تم سے ایک سوال پوچھنا ہے، تم ہمیشہ اسی درخت پر کیوں بیٹھتے ہو؟ جیک لومڑی سے کہنے لگا، میں اس جگہ پر کیوں بیٹھتا ہوں یہ مجھے نہیں پتا، مگر یہ درخت مجھے بہت پسند ہے، اور اب تم سمجھو گی کہ میں پاگل ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں جب بھی اس درخت پر بیٹھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ یہ درخت جس پر جیک بیٹھتا تھا، اس درخت میں ایسا راز تھا جس کا علم جیک کو بھی نہیں تھا۔ اور پھر ادھر جیک جب کچھوے کی مدد کے لیے آیا تو کچھوا اسے کہنے لگا، جیک میں نے تمہیں اپنی مدد کے لیے اس لیے بلایا ہے کیونکہ میں بھوکا ہوں، تم میرے کھانے کے لیے کچھ بندوبست کرو۔ اسی طرح جیک جنگل میں سب جانوروں کی مدد کرتا تھا اور جنگل کے سبھی جانور جیک سے بہت خوش تھے۔ ایک مرتبہ جب جیک اپنے درخت پر بیٹھا سو رہا تھا تو اچانک یہ درخت زور زور سے ہلنے لگا اور جیک بیچارہ اٹھ گیا۔ جیک بہت ڈر گیا تھا۔ جب اس نے درخت سے نیچے دیکھا تو ایک آدمی درخت کو کاٹ رہا تھا۔ جیک بہت گھبرا گیا اور وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جیک فوراً ہی درخت سے چھلانگ لگا کر نیچے آیا اور اس آدمی سے کہنے لگا، تم یہ کیا کر رہے ہو اور تم اس درخت کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ یہ آدمی جیک سے کہنے لگا، میرا مالک اس درخت کی لکڑی سے کشتی بنانا چاہتا ہے کیونکہ اس درخت کی لکڑی کافی مضبوط ہے۔ جیک غصے سے اس آدمی کو کہنے لگا، نہیں، تم اس درخت کو بالکل نہیں کاٹ سکتے۔ یہ آدمی جیک سے کہنے لگا، اچھا وہ کیوں؟ میں اس درخت کو کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ میں نے کشتی بنانے کے لیے ایک مضبوط لکڑی کی بہت تلاش کی جو کہ اب مجھے مل گئی ہے، اور اب تم مجھے بول رہے ہو کہ میں اس درخت کو نہ کاٹوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اور تم اس درخت کے مالک نہیں ہو۔ میرا وقت مت ضائع کرو، مجھے میرا کام کرنے دو۔ جیک ایک بہت ہی عقل مند بندر تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لکڑہارے کو خوفزدہ کر کے یہاں سے بھگا دے گا۔ جیک اسے کہنے لگا، میں نے تمہیں روکنے کی بہت کوشش کی مگر مجھے لگتا ہے کہ تمہاری قسمت بہت خراب ہے۔ یہ آدمی جیک سے کہنے لگا، اب اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ عقل مند جیک نے اس آدمی کو کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس درخت پر ایک بوڑھے آدمی کا سایہ ہے؟ تو اگر تم اس درخت کو کاٹ کر گرا دو گے تو سوچو اس بوڑھے آدمی کا سایہ کہاں جائے گا؟ یقیناً اس کا سایہ تم پر ہی سوار ہو جائے گا۔ یہ آدمی حیران ہو کر کہنے لگا، بوڑھے آدمی کا سایہ مجھ پر، وہ کیوں؟ جیک نے اسے کہا، ظاہر سی بات ہے، تم وہ واحد شخص ہو جو اس درخت کو کاٹ کر گراؤ گے۔ یہ آدمی غصے سے جیک سے کہنے لگا، تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے، میں تم سے زیادہ سمجھدار ہوں، میں تمہاری بنائی ہوئی جھوٹی کہانی کو سچ نہیں مان سکتا، چلو جاؤ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جیک بیچارے نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے بہت کوشش کی۔ جیسے ہی یہ لکڑہارا درخت کاٹنے میں مصروف ہو گیا، جیک فوراً ہی درخت کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ اس نے خود کو گھنے پتوں میں چھپا لیا اور یہ چلا کر اونچی آواز میں کہنے لگا، تم نے میرے گھر کو ہاتھ لگانے کی جرأت کیسے کی؟ یہ لکڑہارا ایک دم سے ڈر گیا اور کہنے لگا، یہ آواز اس درخت میں سے آ رہی ہے، آخر یہ درخت کیسے بول سکتا ہے؟ جیک بھاری آواز سے کہنے لگا، اگر تم میرے گھر کو تباہ کرو گے تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، اور اونچی اونچی ہنس کر کہنے لگا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ لکڑہارا بہت ڈر گیا تھا اور وہ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ وہ بندر صحیح کہہ رہا تھا، اور یہ لکڑہارا ڈر کر فوراً یہاں سے بھاگ گیا۔ جب جیک اس لکڑہارے پر ہنس رہا تھا تو یہ درخت واقعے میں زندہ ہو گیا۔ جب اس درخت نے جیک کا نام لیا تو جیک بہت ڈر گیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا، اور جیک حیران ہو کر اس درخت سے کہنے لگا، کیا تم میں واقعی ہی کسی بوڑھے شخص کا سایہ ہے؟
کیا میں اتنے وقت سے کسی جاندار درخت کے ساتھ رہتا رہا ہوں اور اسی پر سوتا رہا ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ درخت ہنس کر کہنے لگا، ہاں جیک، میں جاندار ہوں، مگر میں کسی بوڑھے شخص کا سایہ نہیں ہوں، میں بس اس درخت کا سایہ ہوں۔ اور آج تم نے جس طرح میری جان بچائی، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم ایک بہت عقل مند بندر ہو جیک۔ اب میں تمہیں تمہارے احسان کا بدلہ ایک تحفے کے ساتھ دیتا ہوں۔ اس جاندار درخت نے جیک کو ایک گھنٹی دی۔ جیک اسے دیکھ کر کہنے لگا، یہ تو بس ایک گھنٹی ہے، اور میں بھلا اس گھنٹی کا کیا کروں گا؟ یہ میرے کسی کام کی نہیں۔ جاندار درخت جیک سے کہنے لگا، جیک، یہ کوئی معمولی گھنٹی نہیں ہے، یہ ایک جادوئی گھنٹی ہے۔ جب بھی تم اس جادوئی گھنٹی کو بجاؤ گے تو آسمان سے تمہارے لیے بہت سے پھل نیچے گریں گے تاکہ تم ان پھلوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر سکو۔ جیک یہ جادوئی گھنٹی لے کر بہت خوش ہوا اور وہ کہنے لگا، واہ کیا بات ہے! اب یہ جادوئی گھنٹی میری مدد کرے گی اور ساتھ میں جنگل کے دوسرے جانوروں کی بھی۔ جاندار درخت کہنے لگا، ہاں ضرور، یہ گھنٹی تمہاری ضرور مدد کرے گی، مگر تم اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ تم اس گھنٹی کو بس دن میں ایک بار ہی بجا سکتے ہو۔ جیک جاندار درخت سے کہنے لگا، ہاں میں اس بات کو ضرور یاد رکھوں گا کہ میں نے اس جادوئی گھنٹی کو دن میں بس ایک بار ہی بجانا ہے۔ تمہارا بہت شکریہ اے درخت کہ تم نے مجھے یہ جادوئی گھنٹی دی۔ جیک اب فوراً سے جنگل میں بھاگ گیا اپنے دوسرے دوستوں کو بلانے کے لیے۔ جیک کے پاس اس کے جنگل کے سبھی دوست اکٹھے ہو گئے۔ جیک نے سارا واقعہ اپنے سبھی دوستوں کو بتایا۔ جیک کے سبھی دوست اس کی بات سن کر بہت حیران تھے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ اس جنگل میں کوئی جاندار درخت بھی ہے جو بول سکتا ہے۔ ہرن خوش ہو کر جیک سے کہنے لگی، جیک، تم نے بہت اچھا اور نیکی والا کام کیا ہے، ہم سب کو تم پر بہت فخر ہے۔ لوگوں کو درخت کاٹنے سے پہلے سوچنا چاہیے، اگر درخت نہیں رہیں گے تو سب جانور جنگل میں کیسے رہ پائیں گے؟ ہاتھی ہرن سے کہنے لگا، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر میں تو اس گھنٹی کی وجہ سے بہت خوش ہوں۔ کیا یہ کام کرتی ہے؟ ہمیں اسے آزمانا چاہیے۔ سبھی جانور مل کر کہنے لگے، ہاں ضرور، ہمیں اس جادوئی گھنٹی کو ضرور بجانا چاہیے۔ سب جانوروں کے ساتھ ساتھ جیک بھی بہت بےتاب تھا اس جادوئی گھنٹی کو بجانے کے لیے، اور اسی کے ساتھ جیک نے یہ جادوئی گھنٹی بجا دی۔ جیسے ہی جیک نے یہ جادوئی گھنٹی بجائی تو فوراً ہی آسمان سے بہت سے پھل نیچے گرنے لگے، جیسا اس جاندار درخت نے جیک سے کہا تھا۔ آسمان سے ہر قسم کے فروٹ نیچے گر رہے تھے۔ جنگل کے سبھی جانور بہت خوش تھے۔ جنگل کے سبھی جانوروں نے بہت مزے کے ساتھ پھل کھایا۔ ہاتھی کہنے لگا، ہمیں اب کہیں سے بھی تازے پھل تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح جیک ہر روز جادوئی گھنٹی بجاتا اور آسمان سے پھل برستے۔ بہت دن تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ جنگل کے سبھی جانور جیک پر بھروسہ کرتے تھے اور اس سے بہت خوش تھے۔ ایک دن جب جیک ایک درخت سے دوسرے درخت پر اچھل رہا تھا تو اس نے کچھ دوری پر ایک بڑا کیلے کا درخت دیکھا۔ پکے ہوئے پیلے کیلوں کو دیکھ کر جیک کو بہت بھوک لگ گئی، پر بجائے درخت پر چڑھنے کے اور تازے کیلے لانے کے جیک نے کچھ اور سوچا۔ وہ کہنے لگا، میں جادوئی بیل کو بجاؤں گا اور آسمان سے گرے ہوئے تازے کیلوں کو کھاؤں گا، اور وہ کیلے جو درخت پر لگے ہیں میں انہیں بعد میں کھا لوں گا۔ اور جیک نے اسی وقت جادوئی بیل کو بجانا شروع کر دیا۔ جب اس نے 2 سے 3 مرتبہ جادوئی بیل کو بجایا تو اس کے جادو سے آسمان سے کوئی بھی فروٹ نیچے نہ گرا۔ جیک یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، کیا ہوا اس جادوئی بیل کو؟ کیا یہ کام نہیں کر رہی؟ پھر جیک کو اچانک یاد آیا کہ اس نے دن میں پہلے ایک مرتبہ اس جادوئی بیل کو بجایا تھا، اور پھر اسے جاندار درخت کی بھی وہ بات یاد آئی جو اس دن اس نے جیک کو کہی تھی کہ اس جادوئی بیل کو تم نے صرف دن میں ایک مرتبہ ہی بجانا ہے۔ اب جیک کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور اسے بہت زوروں کی بھوک لگی تھی۔ جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ راستے میں لومڑی سو رہی ہے۔ جیک لومڑی سے کہنے لگا، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ لومڑی جیک سے کہنے لگی، معاف کرنا جیک، میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے وہ سب کھا لیا، اور اب مجھے بہت نیند آ رہی ہے، ہم بعد میں ملیں گے۔ جیک لومڑی کی اس بات سے بہت پریشان ہو گیا اور وہ وہاں سے آ گیا۔ جب وہ راستے میں تھا تو وہ سوچنے لگا کہ میں نے اپنے دوستوں کا ہر برے وقت میں ساتھ دیا ہے،
ان کو کھانے کے لیے تازہ پھل دیے ہیں، اور اگر آج میں بھوکا ہوں تو میں نے ان سے مدد مانگی، لیکن آج میری کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ یہ جادوئی بیل مجھے اس جاندار درخت نے تحفے میں دی ہے اور اس پر صرف میرا ہی حق ہے۔ جیک اتنا غصے میں تھا کہ وہ بھول چکا تھا کہ آسانی سے وہ درخت سے کیلے اتار کر کھا سکتا ہے۔ اگلی صبح جب جیک نے جادوئی بیل کو بجایا تو اسی وقت آسمان سے تازے پھل گرنے لگے۔ جیک جتنے پھل کھا سکتا تھا اس نے کھا لیے، اور باقی جو پھل بچ گئے اس نے اکٹھے کر کے اپنے پاس رکھ لیے، اور اس نے وہ سارے پھل درخت کے پیچھے چھپا دیے۔ اور اتنے میں درخت اسے کہنے لگا، جیک، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہارے دوسرے دوست بھوکے ہوں گے۔ جیک درخت سے کہنے لگا، مگر مجھے دن میں 2 سے 3 مرتبہ بھوک لگتی ہے، اور یہ سب پھل میں نے اپنے لیے رکھے ہیں، اور تم نے وہ جادوئی بیل مجھے دی ہے انعام کے طور پر، اس پر بس میرا ہی حق ہے، اور میرے ساتھ یہ ناانصافی ہے کہ میں بھوکا ہی رہ جاؤں۔ تھوڑی ہی دیر بعد جنگل کے سب جانور جیک کے پاس آئے اس سے پھل مانگنے کے لیے۔ جیک سبھی جانوروں سے کہنے لگا، مجھے معاف کرنا دوستو، مگر آج یہ جادوئی گھنٹی کام نہیں کر رہی۔ میں نے اس گھنٹی کو 2 سے 3 مرتبہ دن میں بجایا ہے، چلو میں تمہیں دکھانے کے لیے ایک مرتبہ پھر اس گھنٹی کو بجاتا ہوں۔ جیک نے سبھی جانوروں کے سامنے بیل کو بجانا شروع کیا، مگر کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ جیک پہلے سے ہی اس جادوئی بیل کو بجا چکا تھا۔ سب جانور بہت اداس ہو گئے، پر کسی نے بھی جیک پر شک نہ کیا۔ جب یہ سب جانور یہاں سے جانے لگے تو لومڑی کہنے لگی، رکو، مجھے یہاں سے کچھ تازہ پھلوں کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس نے جیک کے چھپائے ہوئے درخت کے پیچھے تازہ پھلوں کو دیکھ لیا۔ سبھی جانوروں نے جب یہ دیکھا تو وہ جیک پر ناراض ہونے لگے اور اسے کہنے لگے، جیک، اگر تم اپنا کھانا ہمارے ساتھ نہیں بانٹنا چاہتے تھے تو تم ہمیں صاف بول دیتے، مگر تم نے ہمارے ساتھ جھوٹ کیوں بولا؟ اور سب جانور جیک سے ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ جب جیک نے دیکھا کہ اس کے دوست ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے ہیں تو اسے اس کی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ جیک بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور وہ کہنے لگا، نہیں، رکو، مت جاؤ، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ میں مانتا ہوں میں نے تم سب کے ساتھ جھوٹ بولا، میرے پاس اتنے زیادہ پھل ہیں کہ ہم سب بانٹ کر کھا سکتے ہیں، پلیز تم سب واپس آ جاؤ۔ اور اسی وقت جیک کے سب دوست واپس آ گئے اور ہاتھی اس سے کہنے لگا، جیک، کوئی بات نہیں، تم رو مت، ہم تمہیں تمہاری غلطی پر معاف کرتے ہیں۔ اور دوسرے جانور کہنے لگے، جیک، ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتے، ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور پھر سبھی جانوروں نے مل بانٹ کر سب پھل کھائے، اور اسی طرح یہ سب جانور اسی جنگل میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔